اب یقین ہے، 100% یقین ہے کہ مرنا ہے، موت ہے، قبر کی پاتال میں اتارا جائے گا، رب کے سامنے رب کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا، اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہوگا، اپنی عمر کا حساب و کتاب دینا ہوگا، اپنے علم کا حساب و کتاب دینا ہوگا، اپنے مال کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ جب یہ سب کچھ اٹل ہے تو پھر ہم غفلت کی کیوں زندگی گزار رہے ہیں؟ پھر ہم ہوش کے راخن کیوں نہیں لیتے؟ میرے بھائی اور دوستو، ہم نے اس دنیا کی زندگی میں رہ کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے اس دنیا کی زندگی میں رہ کر کے اپنی آخرت کے لیے اعمال کرنے ہیں، ہم نے اس دنیا کی زندگی میں رہ کر کے کل میدان محشر کے لیے تیاری کرنی ہے، تاکہ کل اللہ کے سامنے جب ہم پیش ہوں، اللہ ہمارے لیے جنت کا یہ فیصلہ کر سکے، ہمارے لیے ہماری سرخری کا فیصلہ کر سکے، اور ہمارے لیے کامیابی کا فیصلہ کر سکے۔ اور اس کے لیے ہمیں دنیا میں محنت کرنی ہوگی، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے کچھ بھی ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ کا اتنا بڑا دین، جس دین کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانیاں دینی پڑی، جس دین کی خاطر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، جس دین کی خاطر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے ہیں، جس دین کے خاطر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں پڑی ہے، جس دین کی خاطر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شہید کیا گیا ہے، یہ دین ہماری زندگیوں میں بھی بغیر قربانی کے نہیں آئے گا۔ اس کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے گی، وقت نکالنا پڑے گا، اپنا مال لگانا پڑے گا، اپنی جان لگانی پڑے گی، تب جا کر کے یہ دین ہماری زندگیوں میں آئے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم ذرا دین اسلام اور اس سے پہلے جتنے بھی دین ہیں، دین موسوی ہو، دین عیسوی ہو، دین ابراہیمی ہو، دین اسماعیلی ہو، جتنے ادیان ہیں، ہر دور کے نبی نے اپنے دین کو نافذ کرنے کے لیے اور اپنے دین کو پھیلانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، بڑے تکالیف اور مصائب سہے ہیں، تب جا کر کے دین دنیا میں پھیلا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم لے لیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے، خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، لیکن جب دین کے لیے قربانی دینے کی باری آئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا، اور وہ امتحان ایسا لیا ہے کہ آج ہم اس امتحان کو بیان کرتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے دلوں پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دین کی خاطر ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں، اور دینی پڑتی ہے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ دنیا مومن کے لیے جیل کی مانند ہے، یہ دنیا مومن کے لیے جو ہے سلاخوں کی مانند ہے، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی مانند ہے، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے پریشانی، مصائب اور مسائل کی مانند ہے۔ جب یہ مومن پر مسائل بھی آتے ہیں، مصائب بھی آ سکتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، تو پھر ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو دنیا کو جنت سمجھ لیا ہے۔ ایمان والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قربانی دین کے لیے نہیں دیں گے، دنیا کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دی جا رہی ہے، وقت بھی دنیا کے لیے لگایا جا رہا ہے، مال بھی دنیا کے لیے لگایا جا رہا ہے، اور اپنے سکون بھی دنیا کے لیے لگایا جا رہا ہے، اپنے راحت اور سکون کو اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے قربان کیا جا رہا ہے، لیکن آج کا مسلمان دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔